عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج زبان زدعام ہے. بہت سے لوگ اس حوالے سے مختلف پیشن گوئیاں کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت جلد باہر آ رہے ہیں، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ بہت لمبا عرصہ ان کو جیل میں رہنا پڑے گا. اس حوالے سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، اور ہر روز عمران خان کی جو ٹیم ہے، قانونی ٹیم، کبھی وہ جیل جاتی ہے، کبھی وہ عدالتوں کا چکر لگاتی ہے، کبھی ان کی پریس ٹاک ہوتی ہے، کبھی میڈیا ٹاک ہوتی ہے. لیکن عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اب تک کوئی واضح اور حتمی چیز سامنے نہیں آ سکی. بہت سے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اس حوالے سے بھی القادری یونیورسٹی والا، اس حوالے سے بھی سزا کے خلاف اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے. دیگر کے جو اپیلیں ہیں وہ بھی مختلف عدالتوں میں لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ بات ابھی تک حتمی نہیں ہے کہ عمران خان کب باہر آ رہے ہیں. آج ہم اس پہ تجزیہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں جو شاید اس سے پہلے کسی نے آپ کے ساتھ شیئر نہ کیے ہوں. عمران خان کے باہر آنے میں بہت سی چیزیں رکاوٹ ہیں. کہیں وہ خود ہیں، کہیں ان کی جماعت ہے، کہیں ان کا بیانیہ ہے، اور کہیں ان کے جو دوست نما دشمن ہیں وہ ہیں، اور کہیں ان کے جماعت کے لوگ ہیں، کہیں سوشل میڈیا کے ان کے ایکٹیوسٹ ہیں، اور کہیں بہت سی بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ بھی عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو بہت سے ماز انہوں نے بیک وقت کھول لیے تھے. سمجھداری اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بندہ تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. ہمارے سامنے مثال ہے ناظرین رجب طیب اردگان کی. ترکی میں اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا ایک بہت زیادہ اثر تھا، بہت زیادہ پاور تھی، بہت زیادہ طاقت تھی. لیکن رجب طیب اردگان نے یکدم آ کر چیزوں کو چھیڑا نہیں، بلکہ وہ پہلے سسٹم کا حصہ بنے. سسٹم کا حصہ بننے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک جو ڈالر تھا اس کے مقابلے میں ترکش جو کرنسی ہے جسے لیرا کہتے ہیں، ایک لیرا جو ہے وہ ایک ڈالر کے مقابلے میں بوری بھر کر، یہ شاپر بھر کر، یہ تھیلا بھر کر لیرے دیتے تھے. لیکن پھر رجب طیب اردگان نے جب وہ فرسٹ ٹائم میئر استنبول کے بعد جب وہ فرسٹ ٹائم بنے پرائم منسٹر، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے سسٹم کو ٹھیک کیا. انہوں نے سسٹم کو اتنا خوبصورت طریقے سے چلایا کہ انہوں نے سارا فوکس اکانومی پہ رکھا. اکانومی کو انہوں نے پہلے 5 سالوں میں ٹھیک کیا. اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنے. بننے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ترکی کے لوگ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے. انہوں نے فوج کے مخالف جو ہے وہ عوام کو نہیں کیا، نہ انہوں نے کوئی ایسا بیانیہ بنایا، بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے ایسا کام کیا کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے. پاکستان میں ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم یکدم چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہائپ کریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. اس ملک کے مسائل کا حل اگر کوئی یہ کہے کہ ہم فوج کو اس سسٹم سے نکال دیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ فوج ہے تو پاکستان ہے، فوج نہیں تو پھر پاکستان کیسے ہم اس کا دفاع کریں گے؟ 6 مئی سے لے کر 10 مئی تک جو کچھ انڈیا نے کیا پاکستان کے ساتھ، اس میں ہر محب وطن کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے. مضبوط فوج، مضبوط پاکستان کی ضامن ہے. عمران خان کو اصولی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے جیل سے باہر نکلنا ہے. اگر انہوں نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے، اگر ان کا کوئی ایجنڈا ہے، اگر کوئی نظریہ ہے، اگر انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، اگر انہوں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، سسٹم ٹھیک کرنا ہے بقول ان کے، تو پھر جیل میں رہ کر نہ سسٹم ٹھیک ہوگا، نہ مسائل حل ہوں گے، نہ پارٹی آرگنائز ہوگی. اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کا ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فوج کے خلاف پوسٹیں لگانا، حکومت کے خلاف پوسٹیں لگانا، ایون کہ سعودی عربیہ پاکستان کا جو ایکارڈ ہے، جو ڈیفنس یہ کوآپریشن کا جو ڈیل سائن ہوئی ہے، اس پہ تنقید کرنا، یہ تو عمران خان کے ساتھ دشمنی ہے. اور دشمنی وہ لوگ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ جو ان کے اپنے ہیں، جو آستین کے سانپ بنے ہوئے عمران خان کے لیے. اس وقت سعودی عرب کی مخالفت کرنا یا کسی بھی دوست اسلامی ملک کی مخالفت کرنا عمران خان افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، بہت سے سوالات آئے ہیں. بشرا بی بی کی ایک ویڈیو تھی کہ سعودیز نے کہا جنرل باجوہ کو کہ یہ کیا اٹھا کر لے آئے ہو.
یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں نے عمران خان کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ خوابوں کی دنیا میں بیٹھ کر، خیالوں کی دنیا میں بیٹھ کر، یوٹیوبرز کے بیانیے کے مطابق اگر پاکستان تحریک انصاف کو پی ٹی آئی کی قیادت نے چلانا ہے تو پھر شاید عمران خان مدتوں باہر نہ آئیں۔ حقیقت پسندی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک اٹل طاقت ہے، ایک طاقت ہے، اس کی طاقت کو سمجھا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے اس کو یہ کر دینا ہے، ہم نے وہ کر دینا ہے۔ اپنی فوج کے خلاف باتیں کرنے سے پاکستان ہی کمزور ہوگا، عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمران خان کو اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا، اس کا ادراک کرنا ہوگا کہ فوج مضبوط پاکستان کی ضامن ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب تک معاملات طے نہیں کریں گے اس وقت تک شاید ان کا باہر آنا ممکن نہیں ہے۔ ابھی 9 مئی کے مقدمات میں بھی عمران خان کو نہ جانے کتنے کیسز میں کتنی سزا ہوگی، اور یہ سزا کتنا عرصہ چلے گی، کتنے لمبے معاملات ہوں گے۔ دوسری طرف شہباز شریف کو لوگ کہتے ہیں کہ ڈمی وزیر اعظم میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن شہباز شریف نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی وزیر اعظم نے وہ کارنامے سر انجام نہیں دیے۔ پاکستان جیتا ہے جنگ، شہباز شریف کے دور میں پاکستان بھارت سے جنگ جیتا ہے۔ پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کے جو اجلاس ہیں وہاں پر جو عزت ملی، جو پروٹوکول ملا، جو چائنا نے پاکستان کے ساتھ کیا، وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ سعودیز نے جو پاکستان کے ساتھ کیا اور پاکستان سعودیہ کا جو تعلق بنا، پاکستان کے وزیر اعظم کے طیارے کو جس طرح سلامی دی گئی، وہ زبردست قسم کا ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح جو استقبال کیا گیا شہباز شریف کا شاہی گھوڑ سواروں نے کیا، اور جس طرح کارپیٹ بچھے، جو کچھ ہوا، جو محمد بن سلمان نے رسپیکٹ دی، جو سعودیز نے دی، جو عربوں نے دی، جو قطر نے دی، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ مانے میں نہ مانے، شہباز شریف نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، ابھی بہت کچھ اور بھی کریں گے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ کریڈٹ تو جاتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو۔ تو خان صاحب کو ان ریئلٹیز کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہیں اگر کوئی ان کا یوٹیوبر یا کوئی ان کا جیالہ یا ان کا ورکر کہے کہ یہ دونوں شخصیات جو ہیں ان کو آپ سسٹم سے نکال کر اکیلے سسٹم میں آ جائیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ان حقائق کو، ان حقیقتوں کو کا ادراک کرتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے، ان کو تسلیم کرتے ہوئے، خان صاحب نے اگر سسٹم میں آنا ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں۔ اپنے ذریعے اگر نہیں کرتے تو کوئی ان کی پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں، علی محمد خان جیسے لوگ بھی ہیں، بیرسٹر گور جیسے لوگ بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، وہ لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں پل بن کر۔ کسی بھی ملک میں سیاستدان جیل میں ہو تو یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن سیاستدانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ عمران خان کے پاس آخری موقع ہے، اگر انہوں نے باہر آنا ہے تو حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے خوابوں کی دنیا میں رہنا ہے، خیالوں کی دنیا میں رہنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس ملک میں انقلاب لے آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ شہباز گل جیسے لوگ جنہوں نے انقلاب لانا تھا وہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، زلفی بخاری لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کی ساری جو سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ باہر بیٹھ کر آپ نے کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے گراؤنڈ میں رہنا ہے۔ گراؤنڈ میں رہ کر اگر آپ نے خان صاحب کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر وہ آپ نے ایسے حالات پیدا کرنے، ایسے حالات بنانے کہ خان صاحب کے لیے کچھ رعایتیں ہو جائیں۔ دلوں میں نرمی ہونے سے ہی خان صاحب باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی قیادت میں اس وقت جو ہے وہ ایک بڑا فقدان ہے پی ٹی آئی میں قیادت کا۔ بیرسٹر گور کی کوئی نہیں مانتا، شیخ وقاص اکرم کی کوئی نہیں مانتا، سلمان اکرم راجہ کی کوئی نہیں مانتا۔ کبھی مشن نور سٹارٹ ہو جاتا ہے، علی محمد خان اس کی مخالفت کرتے ہیں، بیرسٹر گور اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مشن نور پی ٹی آئی چلاتی ہے۔ بعد میں جب پتہ چلتا ہے قادیانیوں کے حوالے سے، 1948 کے حوالے سے، تو پھر بھی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بضد رہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ پھر علیمہ خان کی اپنی ٹیم ہے، اور 1.5 اینٹ کی مسجد ہر بندے نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں خان صاحب کے لیے نقصان دہ ہیں۔ خان صاحب نے اگر باہر آنا ہے تو خان صاحب کو حالات کو سمجھنا ہوگا، اور یہ چیز ان کو ذہن میں رکھنا ہوگی کہ جس دن 5 اگست 2023 کو جس دن وہ جیل میں گئے تھے، یا جس دن وہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹے تھے، اس کے بعد سے آج تک حالات بدل چکے ہیں۔ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں۔ ان بدلے حالات کو عمران خان نے دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں تو پھر عمران خان کے لیے مسائل بڑھتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔